ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ یہ دو آیات آپ کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت ہوئی ہیں، اور یہ سورہ البقرہ ہے، اور اس کی یہ آیت نمبر 23 اور 24 ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت کی حقانیت کو پیش کیا ہے کہ اللہ کے نبی رسول ہیں اور نبی ہیں، اور رسول بھی برحق ہیں اور نبی بھی برحق ہیں۔ اور یہاں جو چیز ارشاد فرمائی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، فی ریب، ریب شک کو کہتے ہیں، اگر تم شک میں ہو، یعنی پہلے قرآن حکیم نے کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں شک نہیں۔ یہ منصور ادھر بیٹھو تم آ کے، اس کتاب میں شک نہیں، اس کتاب میں شک نہیں ہے، اس میں کوئی تردد کی بات نہیں ہے۔ یہاں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اب پہلے کہا تھا کہ قرآن کے بارے میں تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے، اب کہا کہ تمہیں رسالت کے بارے میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن بھی کوئی نہیں بنا سکتا اور رسول بھی کوئی خود نہیں بن سکتا۔ کیا خیال ہے، اپنی محنت سے کوئی بندہ رسول بن سکتا ہے؟ آپ قرآن مجید حفظ کر لیں، پھر اس کے بعد عالم بن جائیں، مفتی بن جائیں، عابد بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ولی بن جائیں، غوث بن جائیں، قطب بن جائیں، ابدال بن جائیں، سب کچھ بن جائیں، کیا رسول بن سکتے ہیں؟ نہیں۔ رسول کا منصب اللہ دیتا ہے، رسول کا منصب کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ جب منصب اللہ کے پاس ہے تو پھر دنیا میں کوئی انسان اپنی محنت سے، اپنی کوشش اور جد و جہد سے رسول نہیں بن سکتا۔ تو ہمیں رسالت کے اس منصب پر بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر میری اس بات کے بعد بھی تمہیں شک ہے، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ اب عَلَىٰ عَبْدِنَا سے یہاں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو یہ لوگ پیغمبر کے بارے میں، یہ رسول کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ خدا کا اوتار ہے، یا یہ کہتے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، تو خدا وہ الگ ہے، رسول کی شان بہت اعلیٰ ہے، لیکن رسول اپنی شان میں اتنا اعلیٰ نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا بن جائے۔ خدا خدا ہی رہتا ہے، اللہ کا دائرہ الگ ہے، نبی کا دائرہ الگ ہے، ہر ایک کو اس کے دائرے میں رکھنا چاہیے۔ تو پہلے ہمارے جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے اس دائرے میں غلطی کی، یعنی نبی کو اس کی شان اتنی بڑھائی کہ نبی کی شان جو ہے نا وہ کس کے برابر کر دی؟ اللہ کے برابر کر دی۔ نبی کی شان جب اللہ کے برابر کی تو پھر جو ہے نبی کا دائرہ وہ کیا ہو گیا؟ وہ نبوت کے دائرے سے پیچھے ہو گیا۔ یہاں قرآن نے کہا علی عبدنا، یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اور ہمارے بندے یعنی وہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے نمائندے ہیں، ہمارے بیٹے نہیں، اور ہمارے اوتار نہیں۔ ہمارے جس طرح تم نے اپنا یہ ذہن بنا لیا ہے، اللہ نے اس ذہن کو یہاں ختم کر دیا۔ فرمایا اگر تم شک میں مبتلا ہو تو پھر جاؤ تم بھی کوئی کردار ادا کر کے لاؤ، فاتو بصورۃ من مثلی، ایک صورت قرآن جیسی بنا کر لے آؤ۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت اتنی اعلیٰ ہے کہ اس جیسی فصیح اور بلیغ آیت بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس کے اندر قوانین اور احکام ایسے ہیں کہ اس جیسا قانون اور حکم بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ قرآن نے جو نظام پیش کیا ہے، اگر آپ
آج تو دنیا میں قرآن کا نظام موجود نہیں ہے، اگر آپ قرآن کا نظام قائم کرتے ہیں تو اس جیسا نظام دنیا میں کوئی اور اس کو پیش نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن نے اتنی اعلیٰ چیز پیش کی ہے، اس لیے قرآن حکیم یہاں ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی عظیم کتاب ہے۔ مما نزلنا علی عبدنا، اس کلام کو نزلنا ہم نے نازل کیا ہے۔ اب قرآن نے نزلنا اور انزلنا دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ نزلنا یہ جو ہے ترتیب کے ساتھ سٹیپس میں نازل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انزلنا پورا کا پورا ایک ہی دفعہ نازل ہونے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ اس کی تشریح آ جائے گی۔ علی عبدنا فاتوا بسورۃ، تو لاؤ ایک صورت، قرآن جیسی ایک صورت، یعنی 3 آیات ہی لے آؤ۔ سب سے چھوٹی صورت انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس صورت جیسی صورت بھی، اور اس میں جو موجود اللہ نے اس میں جو چیزیں پیش کی ہیں اس جیسی وہ فصاحت و بلاغت بھی اور عقل اور تدبیر بھی جو قرآن نے پیش کی ہے یہ نہیں پیش کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے اندر اتنی بھی جرت نہیں ہے، سارے مل جاؤ۔ آج تک یہ جو ہے نا چیلنج موجود ہے، سارے جدید اور قدیم لوگ مل کر بھی اور سارے مذاہب مل کر بھی قرآن کا یہ مقابلہ اور اس چیلنج کو نہیں جو ہے نا حل کر سکے کہ قرآن جیسی کوئی چیز پیش کر سکیں۔ فرمایا ودعوا شہداءکم، ودعو دعوت دو، دعا یدعو بلانا دعوت دینا، جیسے کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، کہا اپنے جو ہے نا تمہارے جو مددگار ہیں ان سب کو جمع کر لو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تمہارے اندر کوئی سچ موجود ہے تو تمہیں ان سب کو جمع کر کے تمہیں قرآن جیسی کتاب لانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے۔ اگر تمہارے پاس اس کا چیلنج نہیں ہے قبول کرنے کا تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کتاب کو مان لینا چاہیے، یہ کتاب برکت والی ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، پھر فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ اس کی کیپیسٹی کو جانتا ہے، اس کے اندر کیا صلاحیت ہے، کیا استعداد ہے، یہ کیا کر سکتا ہے۔ جیسے استاد جو ہے نا وہ اپنے شاگردوں کے بارے میں رائے دے رہا ہوتا ہے، تو اس نے ان کو پیدا تو نہیں کیا، اللہ نے تو انسان کو وجود بخشا ہے، تو وہ اس کے بارے میں کتنا اعلیٰ جانتا ہوگا، اس کا علم کتنا وسیع ہے، اس کی صلاحیتیں کتنی زیادہ ہیں۔ اس لیے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز یہ نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر تمہیں بچنا چاہیے النار، آگ سے۔ النار، نار آگ کو کہتے ہیں، التی وقودھا، جس کا ایندھن کون ہوں گے؟ الناس والحجارہ، پتھر بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے۔ اب پتھر کیا ہوں گے؟ کہ جو بت انہوں نے بنائے تھے ان بتوں کو ان کے ساتھ بھیج دیا جائے گا کہ یہ تمہارے ناخدا تھے، دیکھو یہ بھی جل رہے ہیں، تم بھی جل رہے ہو۔ اور دوسرا فرماتے ہیں کہ الحجارہ، کہ انہیں جو ہے گندک کا جو پتھر ہے وہ ان کو ساتھ دیا جائے گا۔ اب یہ جو گندک کا پتھر ہے نا، یہ جب چلتا ہے تو اس کی بدبو بہت زیادہ ہوتی ہے، جب اس کو جلایا جاتا ہے تو اس کی بدبو بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے اور انسان مرتا ہے اس کی سمیل سے۔ ہمیں بعض دفعہ جو ہے نا یہ ادویات میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کچھ امراض میں یہ چلتا ہے پتھر، القریش ہربل دواخانے میں، تو جب اس کو بنانا پڑتا ہے تو جناب وہ ناک پر جو ہے نا بہت زیادہ اس کو حفاظت کرنی پڑتی ہے اور تب جا کے اس کو تیار کرتے ہیں، یہ بہت بدبودار ہوتا ہے۔ تو کچھ علماء نے لکھا ہے، صحابہ کی روایت بھی موجود ہیں کہ یہ گندک کا پتھر جو ہے نا یہ، اور قرآن نے آگے جو ہے 13ویں سپارے کے آخری صفحے پر پھر اس کا تذکرہ بھی کیا کہ ان کو اس کا لباس بھی بنا کر دیا جائے گا۔ آگے انشاءاللہ اس درس میں وہ باتیں آئیں، ان کی سزا اور سختی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے، تو وہ جب بڑھے گی اس کی جلنے کی وجہ سے تو انسان اور پریشانی میں مبتلا ہوگا، تو وہاں کی بدبو، وہاں کا تعفن، وہاں کی شدت وہ اتنی زیادہ ہوگی۔ فرمایا اعدت للکافرین، یہ اعدت تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو کافر اور مشرک، اب یہاں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جنت جو ہے اور جہنم وہ موجود ہیں۔ ہمارے ہاں جدید لوگ کہتے ہیں نہیں، ان کی تو صرف تمثیل کے طور پر بات کی گئی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اعدت، اس کو تیار میں نے کر دیا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں تیار ہو چکی ہیں اور یہ موجود ہیں۔ اللہ کی کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اس میں چیزوں کا سمو جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تفصیلات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے قرآن حکیم کا یہ سلسلہ درس یہ بہت زیادہ وسیع نہ ہو جائے اور مختصر ہو تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرمائے اور اس کی برکات عطا فرمائے۔
اور ہمارے اس سلسلہ خیر کو، اس ادارے کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔